یوم عرفہ 9 ذی الحج، یوم عرفہ، یوم عرفہ کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھا کرو. اور یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے اور اس کے 1 سال پچھلے گناہوں کا اس روزے کو کفارہ بنا دیں گے. ہاں، یہ اتنی فضیلت والا روزہ ہے یوم عرفہ کا روزہ کہ 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال پچھلے گناہ، ان گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس روزے کو کفارہ بنا دیں گے. اب یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھیں، اس طرح کی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں نا جی تو ہم لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور جناب ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی چلو 1 سال پچھلے کے گناہ بھی معاف ہو گئے، 1 سال اگلے آنے والا جو ہے اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، تو چلو ہم اپنی مرضی کرنا شروع کرتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. احادیث کے اندر، شریعت کے اندر اس قسم کی جو حدیثیں آتی ہیں نا جی کہ یہ کام کرو گے تو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ کام کرو گے تو فلانا گناہ معاف ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر قسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ صغیرہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مٹا دیں گے اس عمل کی برکت سے. گناہ کبیرہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ گناہ کبیرہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک ان کے لیے معافی نہ مانگی جائے، جب تک ان کے لیے توبہ نہ کی جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہم پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ گناہ کبیرہ سے بچتے تھے، چلو گناہ صغیرہ سرزد ہو جاتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ گناہ صغیرہ تو ہے ہی، لیکن گناہ کبیرہ کی تعداد اس سے کئی آگے چلی گئی. صبح سے لے کر شام تک اگر ہم کیلکولیٹ کریں، اپنی زندگی کا موازنہ کریں تو ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. سارا کچا چھٹا کھل کر ہمارے صبح سے لے کر شام تک کتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. صبح سے لے کر شام تک دکانداری کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے. 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کر کے بھیجتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے بھائی. کتنی دفعہ بدنظری کرتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے. تو یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں جن میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، جو ہم لوگ کرتے ہیں. تو گناہ کبیرہ کا اصول یہ ہے کہ اس کے لیے توبہ شرط ہے. اور توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، یہ توبہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تبھی سچے دل سے توبہ کی جا سکتی ہے، ورنہ تو ہم روز کہتے ہیں اللہ گناہ معاف فرما، یا اللہ گناہ معاف فرما ہے بھئی. توبہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار ہو، شرمندگی کا اظہار ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جناب روئیں گر گڑائیں، گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ کسی بھی قسم کے گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، اس کو توبہ کہتے ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو گناہ کبیرہ کے لیے جناب توبہ شرط ہے. تو یہ جو حدیث اللہ کے نبی کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتے ہیں. اس کا مطلب گناہ صغیرہ ہے، گناہ صغیرہ کے لیے کفارہ بنا دیتے ہیں، گناہ کبیرہ کے لیے نہیں.